یہ وہ پاک خاتون تھی جن کے پاس اللہ کا فرشتہ آیا اور فرمایا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تیرا رب تجھے ایک نیک اور پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینا چاہتا ہے۔ خاتون نے حیرت سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے فرمایا، یہ تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے، وہ جو چاہے پیدا کر دیتا ہے۔ یہ پاکیزہ اور پارسا اور خاتون کون تھی؟ حضرت بی بی مریم علیہ السلام، وہ خاتون جو قیامت تک عفت و پاک دامنی کی علامت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے والد کا نام حضرت عمران اور والدہ کا نام حضرت حنہ تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل میں سے تھے اور ان کی بیوی حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے تھی۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑے عابد اور عالم دین تھے، اسی وجہ سے مسجد اقصیٰ کی امامت ان کے سپرد تھی۔ حضرت حنہ کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ ایک دن وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی ایک چڑیا کو اپنے بچے کو دانا کھلاتے دیکھ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے دل میں ماں بننے کی طرف جاگ اٹھی۔ انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، اے میرے رب، اگر تو مجھے اولاد عطا کرے تو میں اسے تیری عبادت اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی، لیکن جب بچی پیدا ہوئی تو وہ حیران ہوئیں کیونکہ انہوں نے تو بیٹے کی دعا مانگی تھی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رب، یہ تو بیٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو تو نے جنم دیا ہے وہ اس بیٹے سے بہتر ہے جس کی تو نے دعا کی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا۔ عبرانی زبان میں مریم کے معنی ہے عبادت گزار یا خادمہ، کیونکہ حضرت حنہ نے انہیں مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران وفات پا چکے تھے، اس لیے حضرت حنہ نے بچی کو کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے حوالے کیا تاکہ کوئی ان کی کفالت کرے، لیکن علماء میں اختلاف ہوا کہ کون اس بچی کی ذمہ داری لے۔ آخر فیصلہ ہوا کہ سب اپنی اپنی قلمیں پانی میں ڈالیں، جس کی قلم پانی کے بہاؤ کے برخلاف بہے وہ مریم کی کفالت کرے گا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم الٹی بہی اور یوں حضرت مریم ان کی کفالت میں دے دی گئیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالہ کے شوہر تھے، لہٰذا ان سے بہتر کوئی پرورش نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت مریم بچپن ہی سے عبادت گزار، نیک اور پاکیزہ مزاج تھی۔ اللہ نے انہیں خاص رحمتوں سے نوازا۔ جب حضرت مریم جوان ہوئی تو ان کے لیے بیت المقدس میں ایک علیحدہ حجرہ محسوس کر دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ کوئی وہاں نہیں جا سکتا تھا، وہ دن رات عبادت میں مشغول رہتی۔ جب زکریا علیہ السلام حجرے میں داخل ہوتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس غیر موسمی پھل موجود ہیں، گرمیوں کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں۔ پوچھتے، اے مریم، یہ رزق کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی، یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ العمران میں ارشاد ہوا، اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا، تجھے پاک کر دیا اور تجھے جہان کی عورتوں پر برگزیدہ کر دیا، اپنے رب کی عبادت کرتی رہ، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ ایک دن اللہ کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم خوفزدہ ہو گئی اور فرمایا، میں تجھ سے اللہ رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو خدا ترس ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دوں۔ حضرت مریم نے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ نہ مجھے کسی مرد نے چھوا، نہ میں بدکار ہوں،
جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرے رب کے لیے آسان ہے، وہ چاہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری اور وہ حمل سے ٹھہر گئیں۔ جب یہ بات بنی اسرائیل میں پھیلی تو لوگوں نے ان پر طرح طرح کے الزام لگائے۔ حضرت مریم تنہائی میں ایک مقام پر چلی گئی۔ جب ولادت کا وقت آیا تو انہیں کھجور کے درخت کے نیچے دردزا ہوا۔ تب ایک آواز آئی، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ کھجور کے درخت کو اپنی طرف ہلا، تازہ کھجوریں تیرے سامنے گریں گی، کھا پی اور اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچا۔ اس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب حضرت مریم اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے سامنے آئی تو سب حیران رہ گئے۔ لوگوں نے تانا دیا، اے مریم یہ کیا کیا تو نے؟ تیرا باپ نیک آدمی تھا، تیری ماں بھی پاک دامن تھی۔ حضرت مریم نے کچھ نہ کہا، صرف بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ ہنسنے لگے، یہ بچہ کیا بولے گا؟ تب معجزہ ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور جہاں بھی ہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور میں اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور اسلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ یہ سن کر لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت مریم اپنے بیٹے کو لے کر مصر چلی گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً 13 سال ہوئی تو واپس بیت المقدس آئی۔ روایات کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کی وفات 35 عیسوی میں ہوئی اور آپ کی عمر تقریباً 51 سال تھی۔ اسلام ہی نہیں بلکہ عیسائیت میں بھی حضرت مریم علیہ السلام کو نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ سے ہوگا۔ یہ ہے وہ بی بی مریم علیہ السلام، پاکیزگی، صبر، عبادت اور عفت کی زندہ و جاوید مثال۔ امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔